اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور اس کی ہمارے اوپر بہت ہی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی طرف سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا، بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہی ہمارے لیے اس بات سے، اور اس وجہ سے ہم جتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوش ہو سکتے ہیں ہمیں ہونا ہی چاہیے۔ البتہ یہاں کچھ ضروری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شان ہیں۔ پہلی شان آپ کی ذاتی شان ہے، ذاتی حیثیت، یعنی حضور محمد ابن عبداللہ ہیں، مکہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی وغیرہ وغیرہ، جو بھی باتیں حالات حضور کی صرف ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے آپ کا نسب، آپ کا دودھ پینا، اور حضور کا جن لوگوں کی دیکھ بھال میں زندگی بسر ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب شان ذاتی شان ہے۔ اسی میں حضور کی ولادت شریفہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ شان ہوئی۔ دوسری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں، یعنی آقا کی شان رسالت۔ تو یہ آپ کی دوسری شان پہلی کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچی اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ اسی پر پورے دین اور مذہب کا دار و مدار ہے۔ یہی آپ کی جد و جہد ہے، یہی آپ کی زندگی کا مشن حیات ہے، آپ کا مشن حیات ہے۔ اسی پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانی مالی جذباتی قربانیاں لگی ہیں، اور اسی پر بڑے بڑے حدیث شریف کے عالموں کی پوری زندگی خرچ کر کے علم حدیث کی خدمت ہے، اور سینکڑوں جلدوں میں احادیث شریفہ کا جمع کردہ ذخیرہ ہے۔ تو یہ دوسری شان پہلی کے مقابلے میں بہت زیادہ اونچی ہوئی۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مومن کو جتنی خوشی حضور کی ولادت وغیرہ پر ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دوسری شان یعنی شان رزق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ سے خوش ہو گیا رب ہونے کی وجہ سے، اور مذہب اسلام سے خوش ہو گیا دین ہونے کی وجہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوش رہا رسول ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوش ہونے کی بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لاکھوں سے زیادہ باتیں اور لاکھوں سے زیادہ چیزیں ہیں کہ جن کا دھیان کر کے انسان خوش رہے، مسلمان خوش رہے۔ صرف ولادت شریفہ نہیں ہے بلکہ لاکھوں سے زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور چیزیں آپ سے متعلق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوش ہونے کا صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ پوری زندگی بھر خوش رہنا چاہیے، اور سال کے تمام مہینے، مہینے کے تمام ہفتے اور ہفتے کے تمام دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوش ہونے کے لیے سب برابر ہیں، اور سبھی دن آپ سے متعلق خوش رہنا ہی چاہیے۔ سال میں صرف ایک دن کی خوشی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی یہ سوال موجود ہے کہ جیسا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، تو اس موقع پر آخر ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سوال ہم سے متعلق اب ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت یعنی پیدائش ہوئی ہے وہ اب نہیں ہو رہی ہے۔ اب جتنے بھی سال آ رہے ہیں ان میں حضور کی ولادت پیدائش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت ایک بار ہونی تھی اور وہ ہو چکی، اور وہ کب ہوئی ہے؟ 571 عیسوی میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ اب سے لگ بھگ 1500 سال پہلے 571 عیسوی میں، اور اب آئندہ جتنے سال آ رہے ہیں سن 2000 کے بعد سے 22 23 جتنے بھی ہیں، تو ان میں حضور کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، پیدائش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ اب ہم سے متعلق ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک خوشی کی جہاں تک بات تھی وہ میں کہہ چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر چیز خوش رہنے کی ہے، آپ کی ہر بات خوشی کی ہے، اور سال کے تمام دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوش رہنے کے۔ پھر بھی یہ ہے کہ اب یہ تاریخ آتی ہے، کیا اس پر کچھ اہتمام؟ تو اس پر یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے یہی تاریخ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 63 بار آئی، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی سینکڑوں بار یہ تاریخیں آتی رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے اس 12 تاریخ کے آنے پر کوئی بھی اہتمام یا کوئی بھی عمل الگ سے نہیں کیا ہے۔ ثواب کے اعمال جیسے وہ روزانہ کیا کرتے تھے
ایسے ہی اس تاریخ کے آنے پر بھی ان حضرات نے وہ اعمال اپنے پرانے انداز کے مطابق اس دن بھی کیے ہیں، الگ سے کوئی طریقہ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے دن کے اعتبار سے کوئی بھی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ باقی خوشی حضور کے تعلق سے وہ تو ہے ہی ہمیشہ کی، اور میں تو کہوں گا بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اگر حضور کے تعلق سے کسی انسان کو خوشی نہ ہو۔ ہمیں تو خوش رہنا چاہیے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ کوئی آیت یا حدیث شریف اس تعلق سے اگر پیش کی جاتی ہے تو اس سے زیادہ صرف اتنا ثبوت نکل سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مطلق خوش رہا جائے، تو مطلقاً یعنی پوری زندگی کی خوشی اور آپ کی سب چیزوں سے متعلق خوشی، تو یہ تو خیر مسئلہ اسلامی ہے ہی، اور ہم تو اس بات کے پورے قائل ہیں، بلکہ ہم تو بمقابلہ دوسروں کے حضور کے تعلق سے اور بھی زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ہمارے دل رات دن شادہ و فرحت رہتے ہیں حضور کے تعلق سے، کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیغمبر رسول عطا فرمائے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، تو ہم تو رات دن خوش رہتے ہیں۔ اور بھائی بات تو اصل یہ ہے کہ جتنی خوشی کا کوئی عمل ہم کریں، اس سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ خود ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر بھی ہم سے خوش رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشی کے تعلق سے کچھ سوچیں اور خوشی میں وہ کام کر جائیں کہ جس سے خود ہمارے آقا ناراض ہوں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ خوشی کے نام سے بہت سے وہ عمل کیے جاتے ہیں کہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی زبردست تکلیف پہنچتی ہوگی۔ یہ ہماری ایمانی غیرت کے بالکل خلاف بات ہے۔